اس لیے کوئی بھی نیکی کا عمل ہے اس میں یہ دو شرطیں لازم ہیں کہ ایک تو بندے کی نیت ٹھیک ہو، خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہو، دوسرا کہ وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، یعنی تمہاری محنتیں بھی ہوں گی، عبادتیں بھی ہوں گی، وقت بھی لگایا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، عبادت بھی کی ہوگی، ہے بھی ہوگی، لیکن وہ اطاعت رسول کے مطابق نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، پھر وہ عمل کیا ہے؟ وہ برباد ہے۔ پھر وہ چاہے کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو، اگر سنت رسول کے مطابق نہیں تو ہو ضائع ہے۔ اسی طرح ہمارے روزے کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی بھوکے بھی رہے، سارا دن کچھ کھایا بھی نہیں، پیاسے بھی رہے، پانی کی بھوک تک نہیں بھری، لیکن انہیں حاصل کیا ہوا؟ صرف بھوک اور پیاس۔ اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، راتوں کو قیام کرنے والے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزوں کے اندر غلطی، یا ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ان کا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ یہ دو عیب ہیں، اور یہ عیب کب پیدا ہوتے ہیں؟ پہلا عیب تو انسان کے نیت کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تب اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ جب اس کا آخرت پہ پختہ یقین نہیں ہوتا تب وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل بھی نہیں کرتا، تب وہ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے ہی معاشرے میں گھرے ہوئے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے وہ اعمال کرتا ہے۔ جب اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تب اس کا عمل وہ برباد ہے، بھوکا بھی رہے گا، پیاسا بھی رہے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، لیکن اگر آ گئی ریاکاری تب وہ عمل برباد ہے۔ تو پہلی جو نیت کے اندر جو خرابی آتی ہے، وہ خرابی تو آتی ہے انسان کی دنیا سے وہ محبت ہونا جو اس کی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ جب اس محبت میں گڑبڑی آتی ہے، جب اللہ کی محبت کی جگہ کوئی دنیا کی چیز لے لے، اللہ کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت لے لے، اللہ کی محبت کی جگہ مال کی محبت لے لے، اور اللہ کی محبت کی جگہ کوئی غیر اللہ لے لے، تب انسان کی نیت کے اندر خرابی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے شب و روز، اس کی محنتیں، اس کا بھوکا پیاسا رہنا، اس کا مال کمانا، سب کچھ وہ اس کے لیے ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن جب شدید ترین محبت اللہ کی ذات سے ہوگی تب بندے کی نیت بھی خالص ہو جائے گی۔ اور پھر یہ نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنے دل سے واقف ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ فتویٰ لگے گا ظاہری عمل پہ، جو دیکھا جائے، کسی کی نیت کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے روزے کا معاملہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے روزہ بندہ رکھتا ہے میرے لیے، مجھے پتا ہے وہ بھوکا پیاسا رہا یا نہیں رہا، کتنی تکلیف اس نے کاٹی ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اسی طرح نیت کا معاملہ ہے، نیت کی تبدیلی سے اعمال میں اتنے بڑے بڑے بدلاؤ آتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک نیت ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ایک چھوٹا سا صدقہ اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے، وہ 10 گنا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے، پھر اللہ اسے مزید بڑھاتا ہے کہ اس نے تو کیا ہی خالصتاً میرے لیے،
وہ 70 گناہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے، پھر اللہ اس صدقے کو پالتا ہے، بھلے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، آدھی کھجور کیوں نہ ہو، پھر اللہ اس نیکی کو نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے 700 گنا کر لے جاتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور جب اس نیت میں کھوٹ آ جائے پھر بندہ بھلے 40 سال تک سجدوں میں ہی کیوں نہ گرا رہے، اگر نیت یہ آ گئی نیت میں خرابی کہ لوگ مجھے متقی کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں گے، اللہ کی قسم وہی اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. تو عمل بھلے تھوڑا ہو وہ ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. تو پہلی خرابی آتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت اللہ جتنی اپنے دل میں بٹھا رہے ہیں. دوسری عمل کی جو خرابی ہے، عمل برباد ہونے کی وجہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر عمل کرنا. اب ہمارے کتنے ہی بھائی ہیں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا. محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن انہیں ایسے سنت بتائی گئی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہی نہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہی نہیں. اب جب لوگوں کو بتایا جائے کہ سحری کھاتے وقت یہ دعا پڑھی جائے وہ بسم من شہر رمضان، کہ میں اس رمضان کے اگلے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ان لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اس کا کتنا بڑا نقصان، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر آپ کی ذات پر ایسا جھوٹ بنا گیا. جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سحری کے وقت یہ دعا کرو. پھر دوسرا نقصان کہ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے سب ایک دین کے اندر اضافے کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں، بدعت کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں اپنی طرف سے دعا بنا کر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دعا ثابت ہی نہیں. تو یہ ہے عمل کی خرابی کہ جب اپنی مرضی سے بندہ عمل کرتا ہے وہ زبان کو حرکت بھی دیتا ہے، ہلاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ عمل زیرو، اس کی کوئی بات نہیں. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مرتبہ اپنی زبان کو ہلا کے سبحان اللہ ہی کیوں نہ کہہ دے تو جنت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ ہے فرق عمل کے فرق اور نیت کے فرق. اگر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہر عمل ہمیں فائدہ دے گا، چھوٹے سے چھوٹا کا، بڑے سے بڑا. اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھنے کتنے ہی کام جنہیں